شادی کے 1 سال بعد میری اولاد نہ ہوئی تو میں نے مہرین کو ذلیل کرنا شروع کر دیا اور ایک دن اسے طلاق دینے لگا تو وہ میرے پاؤں میں گر کر بولی، یہ ظلم نہ کریں، میرے والدین مر چکے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن میں اسے طلاق دے کر ترکی چلا گیا اور وہاں دوسری شادی کر لی، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ تو ایک دن باس نے کہا کہ آج میری بیوی اور بیٹا پاکستان سے آ رہے ہیں تو میرے ساتھ ایئرپورٹ پر جانا ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو باس کی بیوی کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ منحوس عورت، اپنی شکل لے کر میرے سامنے سے گم ہو جا، تمہیں دیکھتا ہوں تو کوفت ہونے لگتی ہے۔ میں نے سجی سوری مہرین کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ کافی بکھری بکھری سی رہا کرتی تھی، مگر اس وقت بے حد سنوری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی حسین شکل کو دیکھ کر بھی وہ کشش محسوس نہیں ہوئی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ جو کمی اس کی وجہ سے میری ذات سے جڑ گئی تھی، وہ میرے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس لیے اس کی ساری تیاری پر پانی پھیرتے ہوئے میں نے نفرت سے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باہر جانے کی بجائے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ گھٹنے زمین پر ٹیک کر میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ کہنے لگی، فارس، کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو؟ ابھی تو ہماری شادی کو صرف 1 سال ہوا ہے۔ تمہیں پتا ہے آج ہماری اینیورسری ہے، تم تو بھول ہی گئے ہو۔ میں اسی لیے اتنے اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی تاکہ تمہاری ساری کوفت دور ہو جائے، ہم ایک بار پھر سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں، پچھلی تلخیوں کو بھول جائیں۔ خدا نے ہمیں نوازنا ہوگا تو نواز دے گا۔ لیکن اس کی باتوں نے مجھ پر الٹا اثر کیا۔ میں نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا اور کہا، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے تم میرے دل کو اپنی طرف سے صاف نہیں کر سکتی۔ پورا سال ہو گیا ہماری شادی کو اور تم نے ابھی تک مجھے اولاد کی خوشی تک نہیں دی۔ میری رپورٹس تمہارے سامنے ہیں جو بالکل کلیئر ہیں، میں باپ بن سکتا ہوں۔ یقیناً تم میں ہی کوئی مسئلہ ہے جو تم نے شادی سے پہلے بھی اپنا میڈیکل کروانے سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت میں تمہارے پیار میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے حسن کے سامنے کچھ دیکھ ہی نہیں پایا۔ بنا کسی جانچ پڑتال کے اور تمہارے میڈیکل کے لیے کیے گئے انکار کو نظر انداز کر کے میں نے تم سے شادی کر لی اور اب پچھتا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اسے تانا دیا اور اپنے پچھتاوے کا بھی اظہار کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے، مگر اب یہ آنسو عرصہ ہوا تھا مجھ پر اثر کرنا بند کر چکے تھے۔ میں اسے ویسے ہی روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرے قدم تیز تھے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گھٹن تھی جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ ڈرائنگ روم کی خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک بہت تیز سنائی دے رہی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں ہماری شادی کی تصویریں لگی تھیں جہاں ہم دونوں مسکرا رہے تھے۔ کبھی مجھے یہ تصویریں خوشی دیتی تھیں، مگر اب ان پر نظر پڑتی تو دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا۔ میں نے ایک تصویر کو گھور کر دیکھا جس میں مہرین نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور میں اس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ مجھے یاد آیا وہ دن جب سب کچھ کتنا آسان لگتا تھا جیسے زندگی میں بس محبت ہی کافی ہے، لیکن وقت کے ساتھ جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ مہرین کی ہنسی کبھی میرے لیے سکون ہوا کرتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی تھی اور گھر کو زندگی سے بھر دیتی تھی۔ شروع کے مہینوں میں ہم رات گئے تک باتیں کرتے رہتے، مستقبل کے خواب بنتے، گھومنے پھرنے کے منصوبے بناتے۔ کبھی وہ بچوں کے کپڑوں کی تصویریں دیکھ کر مسکرا دیتی تو میں بھی ہنس دیتا۔ تب یہ سب معصوم خواہش لگتی تھی، لیکن جب مہینے گزرتے گئے اور کوئی خوشخبری نہ آئی تو وہی خواہش میرے اندر بے چینی بن کر پلنے لگی۔ رشتہ داروں کی محفلوں میں سب سے پہلے یہی سوال ہوتا، کوئی ہنستے ہوئے پوچھتا خوشخبری کب دے رہے ہو، کوئی مشورہ دیتا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کچھ لوگ طنزیہ انداز میں کہتے ابھی تک اکیلے ہی ہو۔ شروع میں مسکرا کر ٹال دیتا، مگر آہستہ آہستہ یہ سوال میرے لیے خنجر بننے لگا۔ ہر بار ایسا لگتا جیسے سب کی نظریں مجھ پر ہیں اور میں کسی امتحان میں ناکام ہو رہا ہوں۔ میں گھر آتا تو سارا غصہ انجانے میں مہرین پر نکل جاتا۔ مہرین نے کبھی شکایت نہیں کی تھی،
وہ خاموشی سے سب سہتی رہی، کبھی میرے لیے پسند کا کھانا بناتی، کبھی بات کرنے کی کوشش کرتی، مگر میرے دل میں جو کرواہٹ بڑھ رہی تھی وہ اس کی ہر کوشش کو رد کر دیتی۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے اپنی ناکامی یاد آتی، حالانکہ وہ کچھ نہیں کہتی تھی، مگر میرے ذہن نے اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کے لیے بار بار اپنی رپورٹس کو دلیل بنایا، جیسے ان کاغذوں نے مجھے حق دے دیا ہو کہ میں اسے الزام دوں۔ راتوں کو کبھی کبھار میری آنکھ کھلتی تو دیکھتا مہرین جاگ رہی ہوتی، کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی ہوتی یا تسبیح پڑھ رہی ہوتی۔ اس کے چہرے پر ایک تھکن سی چھا گئی تھی۔ میں جانتا تھا وہ بھی دکھ میں ہے، مگر میں نے کبھی اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے صرف اپنا درد دکھائی دیتا تھا۔ شاید میں خود سے بھی ناراض تھا، مگر اس غصے کا نشانہ وہ بن گئی تھی۔ آج کی رات بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ گھر میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، شاید اس نے خاص طور پر لگائی تھی۔ میز پر 2 کپ رکھے تھے اور ایک چھوٹا سا کیک بھی رکھا تھا جس پر ہماری شادی کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید مجھے نرم پڑ جانا چاہیے، مگر اگلے ہی لمحے دل میں بیٹھے زہر نے مجھے پھر سخت کر دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے خوش کر کے سچ چھپا رہی ہے، حالانکہ حقیقت شاید اتنی پیچیدہ نہیں تھی جتنی میں نے بنا لی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھا چھت کو گھورتا رہا، ذہن میں وہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر کیوں بچہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہم دوسروں کی طرح خوش نہیں ہو سکتے؟ مجھے احساس تھا کہ میں مہرین کو تکلیف دے رہا ہوں، مگر پھر بھی خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ تیر بن جاتے اور ہر بار وہ خاموشی سے سہ لیتی۔ شاید اسی خاموشی نے مجھے اور سخت بنا دیا تھا۔ مجھے یاد آیا جب میں نے پہلی بار مہرین کی تصویر دیکھی تھی تو دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ میں نے کتنی ضد کی تھی کہ شادی اسی سے ہی کروں گا، کتنی کوششوں کے بعد اس کے گھر والوں کو راضی کیا تھا۔ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں، مگر آج وہی انسان اپنے فیصلے پر سوال اٹھا رہا تھا۔ مجھے اپنے اندر کی تبدیلی سے خود بھی خوف محسوس ہوتا تھا، مگر میں اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کے اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل نرم پڑا، مگر فوراً میں نے خود کو سخت کر لیا۔ میں نے سوچا اگر میں اب پگھل گیا تو شاید پھر کبھی اپنی ناراضگی ظاہر نہ کر سکوں۔ میں نے نظریں چرا لیں، جیسے اس کی تکلیف دیکھنا بھی مجھے کمزور کر دے گا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے اندر کی بیزاری بڑھتی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اب اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے سے بھی بچنے لگا ہوں۔ اس کی ہر بات مجھے سمجھانے کی کوشش لگتی، اس کی ہر مسکراہٹ مجھے مصنوعی محسوس ہوتی۔ شاید یہ سب میرے ذہن کا خیال تھا، مگر میں اس سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ میں خود کو قائل کر چکا تھا کہ مسئلہ صرف اس میں ہے، اور یہی سوچ مجھے دن بدن اس سے دور کرتی جا رہی تھی۔ میرے دل میں جو محبت کبھی اس کے لیے تھی وہ جیسے دھند میں چھپ گئی تھی، اس کی جگہ ایک سرد پن نے لے لی تھی۔ اب اس کے قریب رہنا بھی مجھے بوجھ لگنے لگا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جذبات کو جگہ نہیں دینی۔ مجھے صرف اپنی خواہش دکھائی دیتی تھی، اور اس خواہش کے پورا نہ ہونے نے مجھے اندھا بنا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ اب مجھے مہرین کی شکل دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ساری محبتیں جیسے آہستہ آہستہ مٹا دی تھیں۔ میں خود کو ہر دن زیادہ سخت محسوس کرنے لگا تھا۔ گھر میں خاموشی بڑھ گئی تھی اور ہماری گفتگو صرف ضرورت کے جملوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کبھی میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تو میں سرد لہجے میں بات ختم کر دیتا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک سوال رہتا کہ آخر میں اتنا کیوں بدل گیا ہوں، مگر میں اس سوال سے نظریں چرا لیتا۔ شاید میں خود بھی اس کا جواب نہیں جانتا تھا۔ میں بس اتنا جانتا تھا کہ میرے اندر کی بے چینی اور محرومی نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ اب کسی نرمی کی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے درمیان باقی بچی دیوار بھی گرا دی۔ میری امی نے کچھ رشتہ داروں کے سامنے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ شاید مسئلہ مہرین میں ہے۔ وہ خاموش رہی، مگر بعد میں نے اسے کمرے میں روتے دیکھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، فارس، ہم دونوں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شاید مسئلہ ہم دونوں میں سے کسی میں بھی نہ ہو۔
اس کی بات سن کر مجھے یوں لگا جیسے وہ میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہے۔ غصے میں میرا آپا کھو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، تمہاری وجہ سے میں سب کے سامنے جواب دہ بن رہا ہوں اور اب تم مجھے ہی قصوروار ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس نے فوراً انکار کیا، مگر میں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ غصے میں نے اس کے ہاتھ سے فائل چھین کر زمین پر پھینک دی۔ کاغذ بکھر گئے اور وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس دن پہلی بار اس نے اونچی آواز میں کہا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تھک گئی ہوں، ہر الزام اپنے سر لیتے لیتے۔ اس کی یہ بات میرے دل پر چوٹ کی طرح لگی۔ مجھے لگا وہ مجھ سے بحث کر رہی ہے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن وہ سارا دن مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر میں نے اسے مکمل نظر انداز کیا۔ رات کو وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی، فارس، میں نے تم سے محبت کی تھی۔ کیا میری محبت اتنی بے قیمت تھی؟ میں تھک گئی ہوں تمہاری نفرت سہ سہ کر۔ اس کی باتوں نے مجھے نرم کرنے کی بجائے مزید سخت کر دیا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اور اسی لمحے غصے میں آ کر وہ الفاظ کہہ دیے جو شاید کبھی نہیں کہنے چاہیے تھے۔ میں نے اسے طلاق دے دی۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ مہرین ساکت کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں یقین نہ کرنے والی بے بسی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے نظریں پھیر لیں، مگر دل کے کسی کونے میں عجیب سا درد اٹھا۔ وہ رات اس نے خاموشی سے اپنا سامان جمع کیا۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے سجا ہوا تھا۔ اس نے دروازے پر ایک بار پلٹ کر مجھے دیکھا، جیسے شاید میں روک لوں گا، مگر میں پتھر کا بنا کھڑا رہا۔ دروازہ بند ہوا اور میں گھر کی خاموشی میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے مجھ پر دوسری شادی کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ وہ کہتی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ میں ہر بار ٹال دیتا۔ میرے اندر عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو کام میں جھونک دیا، مگر گھر کی دیواریں مجھے کاٹنے لگتی تھیں۔ آخر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر کے ملک چلا جاؤں۔ اماں نے بہت سمجھایا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ شاید میں بھاگنا چاہتا تھا، اپنے فیصلوں سے، اپنی یادوں سے، اس گھر سے جہاں ہر چیز مہرین کی یاد دلاتی تھی۔ باہر آ کر زندگی نے عجیب موڑ لیا۔ کام میں ترقی ملتی گئی، میں ایک کامیاب انسان بن گیا۔ لوگ میری تعریف کرتے، میرے پاس پیسہ تھا، عزت تھی، مگر دل کا خالی پن ویسا ہی رہا۔ 10 سال گزر گئے، میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ لوگ پوچھتے تو میں ہنس کر ٹال دیتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ کہیں نہ کہیں مجھے احساس تھا کہ میں نے مہرین کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جو محبت دب گئی تھی، وہ وقت کے ساتھ شدت اختیار کر گئی۔ راتوں کو اکیلا بیٹھا میں اس کی ہنسی یاد کرتا، اس کی آنکھوں کی نمی یاد کرتا، اور دل میں ایک بے آواز پچھتاوا جاگ اٹھتا۔ ایک دن دفتر میں مجھے کہا گیا کہ مجھے ایئرپورٹ جا کر کسی خاص مہمان کو ریسیو کرنا ہے۔ میں گاڑی چلاتے ہوئے راستے بھر کھویا رہا۔ ایئرپورٹ کی بھیڑ میں کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میرے پاس کھڑے ایک شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ مہرین کی یاد ایک دم سے دل پر چھا گئی۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب وہ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ میرا گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور میں نے اسے روکنے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ میں ہجوم کے درمیان کھڑا تھا، مگر خود کو بالکل اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ کامیابیوں کے باوجود میری زندگی میں ایک ایسی کمی تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے دوسری شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ کسی اور کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ میرے دل میں مہرین کے لیے جرم کا احساس زندہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی مجھے احساس ہوا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور یہی احساس مجھے ہر دن تھوڑا تھوڑا رلاتا رہتا تھا۔ ایئرپورٹ کی روشنیوں میں کھڑا میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ باس نے مسکرا کر کہا تھا کہ آج میری بیوی اور بیٹا پاکستان آ رہے ہیں، تم ساتھ چلو گے؟ میں نے معمول کی بات سمجھ کر حامی بھر لی تھی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ شاید ماضی کی یادیں پھر سے جاگ گئی تھیں، یا شاید اکیلا پن مجھے ہر خوش منظر میں اداس کر دیتا تھا۔
لوگوں کا ہجوم آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ کوئی اپنے پیاروں سے مل کر ہنس رہا تھا، کوئی بچوں کو گلے لگا رہا تھا۔ میں سب کو دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی آسانی سے آگے بڑھ جاتی ہے، مگر کچھ لوگ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اچانک باس خوشی سے ہاتھ ہلاتا ہوا آگے بڑھا۔ میری نظریں بھی اسی سمت اٹھ گئیں۔ اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ سامنے آنے والی عورت کو دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ وہ مہرین تھی۔ وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون اور باوقار لگ رہی تھی۔ چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ننھا سا لڑکا کھڑا تھا جو خوشی سے اپنے باپ یعنی میرے باس کے گلے لگ رہا تھا۔ باس نے محبت سے بچے کو اٹھایا اور مہرین کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دونوں ایک مکمل خوش اور مطمئن خاندان لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھ کر اندر سے خالی ہو گیا، دل میں جیسے کسی نے پرانے زخموں میں ایک چھری گھونپ دی ہو۔ مہرین کی نظریں اچانک مجھ پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی پلکیں لرزیں، شاید وہ بھی مجھے پہچان گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں موڑ لیں جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ وہ رویہ میرے دل پر کسی خاموش سزا کی طرح لگا۔ میں چاہ کر بھی ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔ میرے باس نے خوشی سے تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی مہرین ہے اور یہ میرا بیٹا حارث۔ میرے کانوں میں صرف ایک لفظ گونج رہا تھا، بیٹا، وہ اولاد جس کی خواہش میں میں نے اپنی ساری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ توڑ دیا، آج کسی اور کی باہوں میں مسکرا رہی تھی۔ پورا راستہ میرے لیے دھندلا تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے ہر منظر مجھے ماضی میں لے جا رہا تھا۔ مہرین کے آنسو، اس کے کانپتے ہاتھ، اس کی التجا نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آ رہا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی غلطی کا وزن پوری شدت سے محسوس ہوا۔ میں نے اس عورت کو بے اولادی کا طعنہ دے کر چھوڑ دیا تھا جسے اللہ نے بعد میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی۔ کچھ دن بعد باس نے ڈنر رکھا۔ میں جانتا تھا کہ مہرین بھی ہوگی، مگر انکار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ڈنر کی میز پر وہ سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرہ پرسکون تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی سن کر میرے دل میں عجیب سا درد اٹھتا رہا۔ ایک موقع پر وہ اکیلی کھڑی تھی تو میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا۔ میری آواز بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے بامشکل کہا، مہرین، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ غصہ، بس ایک فیصلے کی ٹھنڈک تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھے بے اولادی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا نا؟ دیکھو، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا، بہترین شوہر، گھر اور یہ میری اولاد۔ اس نے محبت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف پلٹ کر بولی، میں نے بہت درد دیکھا ہے فارس، مگر اللہ نے میرے زخم بھر دیے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ میں نے جھکی ہوئی نظریں اٹھا کر کہا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے ایک ہلکی سی سانس لی اور کہا، اللہ نے جو اولاد مجھے دی ہے اس کے صدقے میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اب جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر لو، ماضی کو چھوڑ دو۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر ان میں ایک حتمی فیصلہ چھپا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے بتاؤں کہ میں نے دوسری شادی کبھی نہیں کی۔ اس کی محبت مجھے کسی اور کے قریب جانے نہیں دے سکی۔ میری سزا یہی تھی کہ میں ہر دن اسے یاد کرتا رہا، مگر میرے ہونٹ خاموش رہے۔ شاید کچھ سچائیاں دل کے اندر دفن رہنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ ڈنر ختم ہوا۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنستی ہوئی رخصت ہو گئی۔ میں دور کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور درد ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ محبت کبھی کبھی ملنے کا نام نہیں ہوتی، مگر کسی کی خوشی کو دور سے قبول کر لینے کا نام ہوتی ہے۔ رات گئے میں اکیلا سڑک پر چل رہا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر میرے اندر ایک خاموش گرمی تھی۔ شاید یہ احساس کہ مہرین خوش ہے میرے لیے کافی تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی بار دل سے دعا کی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، اور پھر میں نے آہستہ سے اپنے قدم آگے بڑھا دیے، ایک ایسی نئی زندگی کی طرف جہاں یادیں تو ساتھ تھیں مگر پچھتاوے کا شور آہستہ آہستہ خاموش ہونے لگتا تھا۔